السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا لا ایمان لمن لا محبت له، صدق اللہ العظیم۔ محترم درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و مہدانا و معیننا و مغیثنا و مردانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له، خبردار اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ ایمان ہمارا مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہمیں اپنے ایمان کو پائے تکمیل پہنچانا ہے اور اپنے ایمان کو ہمیں پورا کرنا ہے تو اللہ کے رسول علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل میں پیوست کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی عقیدتیں، محبتیں پیش کرنی ہیں تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیوست ہو جائے اور ہمارا ایمان بھی مکمل ہو جائے۔ اسی طرح سے جتنی ہم محبتیں کریں گے اتنے ہی ہمارا ایمان کامل درجے تک پہنچ جائے گا۔ آقا کی بڑی شان ہے، آقا کی بڑا مرتبہ ہے اور بڑے آقا کے فضائل ہیں۔ ایک شاعر بڑی اچھی طرح سے فرماتا ہے، سارے نبیوں میں کچھ ایسا تھا پیغمبر کا مزاج، سارے نبیوں میں کچھ ایسا تھا پیغمبر کا مزاج، جیسے دریا کے مقابل ہو سمندر کا مزاج، جیسے دریا کے مقابل ہو سمندر کا مزاج، اور بے زباں کلمہ پڑھے گا اس لیے خاموش تھے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ کہ حضرت آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں آپ کا چچا ابو جہل اپنے ہاتھ میں کنکر لے کر آیا اور اس کو چھپا لیا اور کہتا ہے کہ اگر آپ سچے اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول خاموش رہے، لیکن اللہ کے رسول نے ابھی کچھ نہیں فرمایا ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول اس سے کہ میں ہی بتاؤں کہ تیری مٹھی کے اندر کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو موجود ہے، جو چیز موجود ہے وہ خود ہی بتا دے کہ میں کیا ہوں۔ تو شاید تبھی تو کہتا ہے آقا بھی تو خاموش رہے تھے تو مٹھی میں خود ہی کنکر نے جو ہے کلمہ پڑھا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب اللہ کے رسول اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو سنیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ اس طرح سے آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے تو ایک شاعر کہتا ہے، بے زباں کلمہ پڑھے گا اس لیے خاموش تھے، بے زباں کلمہ پڑھے گا اس لیے خاموش تھے، پیارے آقا جانتے تھے مٹھی میں کنکر کا مزاج، پیارے آقا جانتے تھے مٹھی میں کنکر کا مزاج، اور ہر کوئی تیار تھا میدان میں جانے کے لیے، ہر کوئی تیار تھا میدان میں جانے کے لیے۔ ابھی کربلا والوں کا بیان دیکھیے کہ آقا حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام امام عالی مقام کے یہاں پر جتنے بھی 72 جانثار تھے سب اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ شاعر فرماتا ہے اسی طرف، ہر کوئی تیار تھا میدان میں جانے کے لیے، ہر کوئی تیار تھا میدان میں جانے کے لیے، کربلا میں ایک جیسا تھا 72 کا مزاج، کربلا میں ایک جیسا تھا 72 کا مزاج، اور اس لیے مولا علی کے ہاتھ میں سونپا علم، اس لیے مولا علی کے ہاتھ میں سونپا علم، پیارے آقا جانتے تھے باب خیبر کا مزاج، پیارے آقا جانتے تھے باب خیبر کا مزاج۔ دیکھیے وہ آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو اگر
اپنے بستر پر آرام فرمائیں تو آپ اگر سوئیں تو معراج منامی، آپ اگر جاگیں تو خدا سے ہم کلامی، وہ آقا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کا سفر سبحان الذی اسریٰ ہے، وہ آقا اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ آقا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اگر راستے سے چل پڑیں تو شجر و حجر بھی ان پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، وہ آقا اگر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لامکہ میں بلایا اور لامکہ سے بھی لامکہ میں بلایا، وہ آقا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو انیس الغریبین ہیں، رحمت للعالمین ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، مزمل و مدثر، وجہ تخلیق کائنات، جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کا وجود عطا فرمایا، وہ آقا جس کی وجہ نے اللہ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا، وہ آقا جس کی وجہ نے اللہ نے شجر و حجر کو پیدا فرمایا، وہ آقا جس کی وجہ سے، جس کے سبب اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شجر و حجر کو پیدا فرمایا، نباتات، جمادات، حیوانات کو پیدا فرمایا، وہ آقا جن کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، چاند اور سورج کو پیدا فرمایا۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں، چاند اگر اپنی چاندنی پھینک رہا ہے، یہ میرے آقا کے صدقے میں پھینک رہا ہے، اگر سورج اپنی کرنوں کو ظاہر کر رہا ہے، میرے آقا کے صدقے و طفیل میں ظاہر کر رہا ہے۔ چاند کے اور ستاروں کی جو روشنیاں ہمارے اوپر پڑتی ہیں، یہ میرے آقا کا صدقہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دن کی رانائیاں، رات کی کالی کالی سنہری سنہری جالیاں، یہ اگر ہیں تو کس کے لیے ہیں؟ یہ صرف اور صرف میرے نبی کے صدقے میں جو ہے اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ آج ہمیں جو ہے اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اپنے نبی کے اور اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی۔ ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے اولاد اور ہمارے اموال، ہمارے والدین، جن کو اللہ رب العزت نے بھی جو ہے پوری کائنات کا وجود فرمایا ہے، تو صرف اور صرف میرے آقا کے صدقے میں فرمایا ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے، اے محبوب، اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو پیدا نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت کو جو ہے اپنے محبوب کو جو ہے پیدا فرمانا تھا اور اپنے محبوب کو دنیا میں ظاہر فرمانا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے ساری کائنات کا وجود پیدا فرمایا۔ بہرحال اللہ کے رسول علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بے مثال ہے، ان کا حسن بے مثال ہے، ان کی گفتار بے مثال ہے، ان کی رفتار بے مثال ہے، ان کا کلام بے مثال ہے، حتیٰ کہ ہر بات میں وہ بے مثال ہیں، ہر بات میں وہ جو ہے بے کمال ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے آقا سے سچی محبت، سچی الفت رکھنی ہے۔ ایک شاعر بڑی اچھی طرح سے کہتا ہے، رحمتوں کی باریابی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ دیکھیے کیا شان ہے، اللہ نے صرف دنیا کو نہیں بلکہ جنت کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے عرش و کرسی کو اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا، لوح و قلم کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ تبھی تو شاعر فرماتا ہے، رحمتوں کی باریابی مصطفیٰ کے پاس ہے، رحمتوں کی باریابی مصطفیٰ کے پاس ہے، دو جہاں کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے، دو جہاں کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے، اور ہر عمل بیکار ہے عشق محمد کے بغیر، ہر عمل بیکار ہے عشق محمد کے بغیر۔ یاد رکھ جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، یاد رکھ جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ ہمیں جنت ملے گی آقا کے صدقے میں ملے گی، ہمیں اللہ رب العزت بروز محشر اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی، یہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ اپنی قربانیاں پیش کرتے رہیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ اگر اللہ کے رسول ہم سے راضی ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہے، اور جب اللہ ہم سے راضی ہے تو انشاءاللہ اپنا ٹھکانہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہے، قبر و حشر میں بھی ہمارا بیڑا پار ہے، اور حتیٰ کہ ہمارا بروز محشر اللہ رب العزت بڑی اچھی طرح سے بیڑا پار فرما دے گا۔ اسی پر ہم اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے نبی کی شان کل بھی زندہ تھی، کل بھی اپنے نبی کی شان بے مثال
تھی، آج بھی اپنے نبی کی شان بے مثال ہے۔ صبح قیامت تک ان کے نام کے اور ان کی نعتیں جو ہیں گنگناتے جائیں گے، اور ان کے جو ہے نام پر ہم اور آپ اپنی جان اور مال کو قربان کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر فرما دیں گے۔ صبح قیامت تک جب تک سورج نکل رہا ہے، تب تک چاند اپنی تابیانی کے ساتھ اور اپنی روشنی کے ساتھ نکل رہا ہے، جب تک اللہ کا پیارا رسول اور اللہ رب العزت کے چاہنے والے اور اللہ کے پیارے محبوب کے جو ہے نام لینا والے اس دنیا پر اس دھرتی پر جو ہے اللہ کے رسول کی نعتیں گنگناتے رہیں گے، ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہیں گے۔ ہمارے جو ہے جب تک جسموں میں جان ہے، جب تک ہمارا خون کا ایک ایک قطرہ باقی ہے، جب تک ہم اللہ کے رسول کی نعتیں پڑھتے رہیں گے، جب تک ہماری جانیں باقی ہیں، جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے، ہماری سانسیں باقی ہیں، ہر ایک سانس سے جو ہے ہم اللہ کے رسول کا نام لیتے رہیں گے اور اللہ کے رسول کی نعت اور توصیف بیان کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔